پیارے بچوں، آج جو میں کہانی آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے سرشار۔ امی، آج رمضان کا 25واں روزہ ہے، آخر ہم شاپنگ کے لیے کب تک جائیں گے؟ عروہ نے صبح صبح شور مچانا شروع کر دیا۔ بیٹی، چلے جائیں گے، آج تمہارے ابو کی کچھ کاروباری مصروفیت ہے، کل ہی چلے جائیں گے، اس کی امی نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، عروہ خوشی سے بولی۔ اگلے دن اس کی امی کے کمرے میں طرح طرح کی جیولری، کپڑے اور جوتے پڑے ہوئے تھے اور عروہ ان سب چیزوں کو بڑے اشتیاق سے اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی تھی۔ کیوں بھائی بیگم، آج سارا بازار ہی اٹھا لائیں کیا؟ آپ کفایت شعاری سے کام لیجیے، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، عروہ کے ابو نے اپنی بیگم سے کہا۔ اچھا، تو اب آپ مجھے فضول خرچ کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی تو بیٹی ہے میری، میں کیوں نہ اس کے شوق پورے کروں؟ عدیلہ بیگم نے جواب دیا۔ بیگم، آپ تو سنجیدہ ہی ہو گئیں، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ کاروباری معاملات میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہمیں ایسے وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہیے جب خدا نخواستہ مالی حالات برے ہوں۔ آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ اطہر صاحب نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جی بہت خوب، میں آپ کی بات سمجھ سکتی ہوں، آئندہ احتیاط کروں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولیں۔ امی، کہاں ہیں آپ؟ عروہ دروازے سے بھاگتی ہوئی اپنی امی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا جی، کیوں شور مچا رہی ہو؟ امی ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے باورچی خانے سے نکلیں۔ امی دیکھیں، باہر ایک چھوٹی لڑکی کھڑی ہے، اس کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں، وہ عید پر کیا پہنے گی؟ عروہ کی آنکھوں میں ہمدردی تھی۔ او ہو بیٹا، تم یوں ہی پریشان ہو گئیں؟ یہ لو 10 روپے لے جا کر اس کو دے دو، امی اسے پیار کرتے ہوئے بولی۔ امی، کیا 10 روپے میں عید کے کپڑے آ جائیں گے؟ عروہ بولی۔ ابھی وہ کچھ کہنے ہی نہ پائی تھیں کہ عروہ اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ چاند رات آ پہنچی تھی، تمام لوگ تیاریوں میں مگن تھے، ہر جانب خوشی کا سما اور ہر چہرے پر مسرت تھی۔ عروہ کی امی بھی عروہ کے عید کے دن کے لیے تیاری کر رہی تھیں، لیکن کافی دیر سے وہ کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اتنی دیر میں عروہ وہاں پہنچی۔ عید مبارک امی، عروہ خوشی سے اپنی امی کے ساتھ لپٹ گئی۔ خیر مبارک میری جان، عدیلہ بیگم اس کو پیار کرتے ہوئے بولی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں امی آپ؟ عروہ نے اپنی امی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹی، تمہارے عید کے کپڑے نہیں مل رہے؟ میں نے یہیں رکھے تھے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ انہوں نے الماری کے کپڑوں کو پھر سے دیکھنا شروع کیا۔ امی، وہ تو میں نے، عروہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا بات ہے بیٹی، بتاؤ مجھے۔ امی اس کی جانب پلٹیں۔ امی تو عروہ بولی، امی وہ تو میں نے اس غریب بچی کو دے دیے۔ کیا؟ اتنا قیمتی جوڑا تم نے اس بھکارن کو دے دیا؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا بے وقوف؟ یہ کہتے ہی امی نے ایک تھپڑ عروہ کے منہ پر دے مارا۔ اتنے میں عروہ کے ابو کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، کیا کر رہی ہو، کیوں مار رہی ہو اس کو؟ ساری بات سننے کے بعد اطہر صاحب عروہ کو گود میں لے کر بیٹھے اور بتایا، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بڑوں سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے، ان کی رائے لے لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جی ابو، عروہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، ابو دروازہ کھولنے چلے گئے۔ کافی دیر تک جب وہ واپس نہ آئے تو عروہ اور اس کی امی بھی وہیں پہنچ گئیں۔ دروازے پر ایک آدمی کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا اور اس کے ساتھ ایک بچی بھی تھی۔ جناب، میری بچی آپ کی بچی کے سے عید کے کپڑے لے آئی ہے، میں بہت شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ بچے ناسمجھ ہوتے ہیں، اس لیے جب آپ کی بیٹی نے کپڑے دیے تو میری بیٹی خوشی خوشی یہ کپڑے لے آئی۔ کس بات کی معافی مانگ رہے ہو بھائی؟ یہ کپڑے تو اب آپ کی بچی کے ہیں۔ اطہر صاحب نے اس آدمی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ نہیں صاحب، آپ بہت عظیم انسان ہیں، بڑی مہربانی۔ وہ آدمی دعائیں دیتا ہوا واپس چلا گیا۔
انہوں نے دروازہ بند کیا اور بیگم سے بولے، کیوں بھائی، بازار چلنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ چلیں؟ اور کفایت شعاری؟ عروہ کی امی مسکراتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی۔ ابو بھی مسکرانے لگے۔ اب وہ سب لوگ حقیقی خوشی سے سرشار تھے۔